درد کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں جہاں اسلام سے بے پناہ محبت ہے وہیں ہم لوگوں کے جسم کی بھلائی سے بھی بہت محبت ہے۔ بہت اچھا انہوں نے سمجھایا، روزے کا بھی فائدہ بتایا، نماز کا بھی فائدہ بتایا، وہ فائدہ بتایا جو ہم لوگ نہیں بتا پاتے۔ ہم لوگ تو یہی بتائے تھے پڑھو جنت ملی، روزہ رکھو جنت ملے گی، اور جنت دیکھی نہیں ہے لوگ تو کے لنگ بڑھت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے وہ چیز بتائی جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں۔ شوگر سے بچنے کے لیے، بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے وہ چیز ڈاکٹر صاحب نے نماز اور روزے کے وسیلے سے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی سمجھ ہمارے ہر بھائی کو دے دے تو انشاءاللہ ہم میں آپ میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اے محبوب دعا مانگو مجھ سے۔ کس چیز کی دعا؟ اولاد کے بارے میں نہیں کہا، روزی کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے نبی سے فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب تم مجھ سے کہو کہ میرے رب میرے علم کو تو زیادہ کر دے۔ علم کی زیادتی کی دعا اللہ نے نبی سے فرمائی۔ پتہ چلا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور علم دین بھی ہے، علم دنیا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زمانے کے لحاظ سے علم حاصل کرو، جس زمانے میں جس چیز کا عروج ہو اس کو سیکھو، تبھی آپ بھی عروج کریں گے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے بچوں کو، بہت کم لوگ ہیں جو چاہتے ہمارے بچے پڑھ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی ایک آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، خدا وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ کیوں دونوں کو پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا وہ امتحان لے لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ عمل کے لیے ہم دنیا میں آئے، امتحان دینے کے لیے آئے، یہ ہماری آپ کی زندگی کے اوقات سب امتحان میں گزر رہے ہیں، لیکن ہم سب فیل ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسا ہم بے راہ روی کے شکار ہو گئے کہ نہ ہمیں دنیا ہی مل رہی ہے نہ آخرت ہی مل رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دل لہو میں کھونا تجھے، ایک شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دل لہو میں کھونا تجھے، صبح تک سونا تجھے۔ یہی ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جائیے، بہت وقت آپ نے دیا ہے، میں نے بہت بہتر بہت بہتر۔ تبلیغ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو معلوم ہو اس کو بتاؤ۔ حضور فرماتے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو اگرچہ ایک ہی مسئلہ معلوم ہو، ایک چیز معلوم ہو تو اسی کی تبلیغ کرو۔ آج ہمارے ڈاکٹر شاداب صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے ان کو ایک عہدہ عطا فرمایا، ڈاکٹر بنایا۔ ڈاکٹروں کی مجلس میں ڈاکٹروں کا ہی بیان ہوا اور انہوں نے اس کے شکریہ میں اپنی والدہ کو یاد کیا اور محفل میلاد کیا شکر کے طور پر۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ آج ان کی والدہ کی روح قبر میں خوش ہو رہی ہو کہ میرا بچہ کامیاب ہوا اور آج اس نے میری دعائیں مغفرت کے لیے محفل میلاد کا انتظام کیا۔ یقیناً خوش ہو رہی ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو دنیا میں بھی خوش رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جب تک ماں باپ کھائے لائق نہیں ہیں تب تک ان کا نہ پوچھیں، اور جب کھانا پانی جائے کہ اندر بند ہو جائے تب دودھ منہ میں گھسری ہے، ابا دودھ پی لو، ابا دودھ پی لو۔ جب کھانے کے لائق تھا تب تم نے توجہ نہیں دیا، آج جب کھانے کی استھتی خراب ہو گئی تو دودھ پلا رہے ہو۔ اے لوگوں، جب تک کہ باحیات ہیں ان کی خدمت کرو، یہ نہ سوچو کہ بڑکوا نہیں دیتے تو ہم کاہے گے۔ بہت سے چار بھائی ہوتے تو کہا تو خواوت نہیں تو ہم بھی کاہے گے۔ لیکن کوئی کھلائے نہ کھلائے، اللہ کو ڈر کے ماں باپ کو کھلاؤ، اللہ ایسا راستہ پیدا کرے گا، ایسا دے گا کہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے مَن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکتا، بے شمار دے گا۔ کبھی کیا سوچ سکتے تھے کہ ہم کو نوکری ملے گی؟ پہلی چانس میں اور اتنی زیادہ تنخواہ۔ ہم پرنسپل بنے تھے تو ہماری تنخواہ تھی 38,000 اور یہ ڈاکٹر بنے تو شروع 75,000۔ بتاؤ کہاں تک یہ جائیں گے بھائی؟ ابھی جیسا میں نے سنا وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں، 65,000۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ جس کو جب چاہے نواز دے۔ اے لوگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے روزے کا فائدہ سنا ہی سائنس کے روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے والا سخت پیاسا ہوتا ہے، کلی کرتا ہے، چاہے تو کلی دو کلی اندر کر جائے، کسی کو پتہ چلے گا، لیکن پانی کا ایک قطرہ جانے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ جس خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جانے دیتا۔ عورتیں کچن میں ہوتی ہیں، چاہے تو اندر چاہے جو ہم کچھ کھائیں، نعمت کھانا میں سے نکال لیکن کوئی عورت نہیں کھاتی، کیوں؟ اس کا ایمان ہے کہ جس خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا کچن کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اور متقی اسی ہی کو کہتے ہیں جو اللہ سے سچے طور پر ڈرنے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ تو لگاتے لیکن ان کے مسلک پہ چل نہیں پاتے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا مہینہ پائے، بچپنا تھا تو انہوں نے روزہ رکھا، اور جب روزہ رکھا تو ان کے ماں باپ بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ ان کے ابا نے بریلی میں دعوت کر دی، پورے بریلی میں دعوت بانٹ دی کہ آج میرے بچے نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ دعوت بڑھ گئی، انتظام ہونے لگا، ظہر کے بعد اعلیٰ حضرت پریشان، چہرہ مرجھا گیا، ہونٹ سوکھ گئے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، باپ مصیبت کا پہاڑ لا دے گا لیکن بچے کے چہرے پہ کبھی اداسی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت کے ابا پریشان ہو گئے تو ایک کمرے میں لے کر کے گئے، اعلیٰ حضرت کو دروازہ کھڑکی بند کیا اور ایک پیالی کھیر لائے، پانی لائے، کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ روزہ افطاری میں باقی ہے اور تمہاری حالت نازک ہے، بیٹا کھیر کھا لو، پانی پی لو، دروازہ بند ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بچپن میں کہے تھے کہ ابا یہ دروازہ کھڑکی آپ نے بند کیا ہے کن کے لیے؟ بریلی والوں کے لیے کہ ہم کو نہ دیکھ پائیں۔ تو ابا کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ ابا جس خدا کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بچپن میں اعلیٰ حضرت کا یہ پختہ ایمان کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ نہیں توڑے، اللہ نے ہمت دی، یہاں تک کہ شام کو بریلی والوں کے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت نے روزہ افطار کیا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اے لوگو روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے کہ ہائے برکت والا مہینہ جا رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کو خوشی ہونا چاہیے کہ وہ بابرکت مہینہ ہم تک آ چکا ہے، جلوہ فگن ہونے والا ہے، تیاریاں کر لو، نماز تراویح باجماعت ادا کرو، قرآن کریم سنو، اس لیے کہ حدیث پاک میں الصوم والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے۔ روزہ کو بولنے کی اجازت اللہ دے گا، قرآن بھی بولے گا، روزہ بھی بولے گا۔ روزہ کہے گا اللہ اس نے میرے لیے کھانا پینا اپنے نفس کے تمام خواہشات کو چھوڑا ہے، الہی سے بخش دے۔ قرآن دوسری طرف سے کہے گا اللہ اس نے رات میں اپنا بستر چھوڑا، نیند کو قربان کیا مجھے سننے کے لیے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کر کے اس انسان کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے خوب روزہ رکھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو کثرت سے، لیکن قرآن پڑھو تو صرف پڑھنے کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن عمل کے لیے اترا ہے۔ پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے۔ ابھی مفتی کلیم صاحب نے ماں باپ کے بارے میں بہت سی حدیثیں، بہت سی قرآن کی آیتیں انہوں نے پڑھی۔ مولانا آصف صاحب قبلہ نے موت کے تعلق سے بہت اچھا بیان کیا۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم 18واں پارہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور وہ سورت ہے کہ بتایا گیا کہ اس کی تعلیم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ عورتوں کو سکھانا چاہیے، اس کی تفسیر بھی جانیں، ترجمہ بھی جانیں، تاکہ وہ عورت کا ماحق ہو اسلامی زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنا بناؤ سنوار کہیں ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہر کے سامنے،
او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، ان کے سامنے بناؤ سنوار ظاہر کر سکتی ہیں، باقی کسی کے سامنے بناؤ سنوار ظاہر نہ کریں۔ کاش اگر ہماری ماں بہنیں اس کو پڑھ لیتی تو آج شادی بیاہ میں جو بے حیائی ظاہر ہو رہی ہے وہ بے حیائی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ حدیث پاک اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ کوئی عورت اپنے پیر کو زمین پہ زور سے نہ رکھے، لِيُعْلِمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ کہیں ان کے زیور کے بجنے کی آواز دیوار کے پیچھے کسی غیر محرم کے کان میں نہ پہنچ جائے، زیور کے بجنے کی آواز غیر محرم نہ سنے۔ آج معاشرہ اتنا گندہ ہو چکا ہے، خلط ملط ایک دوسری کی اتنی ہو چکی ہے کہ آج ان آیتوں پہ عمل کیا کسی کو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں بہنوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک سنو، عن ابی ذر، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، ابو ذر کہتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ رجال، تین آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تینوں سے بولے گا نہیں، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فقام ابو ذر، تو حضرت ابو ذر کھڑے ہو گئے، وقال من ہم یا رسول اللہ، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ ہے کون، وہ کون بد نصیب ہے جس سے اللہ بولے گا نہیں، جس پر نظر رحمت نہیں کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا نمبر 1 پر المسبلو، ٹخنا کے نیچے کپڑا پہننے والا، ٹخنا کے نیچے گھمنڈ اور تکبر سے کپڑا پہننے والا، اللہ اس سے بولے گا نہیں، نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالے گا۔ لیکن آج تو معاملہ ضد کا ہے، ضد میں معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ دیوبندی اتنا اونچا پہنت ہے کہ پینٹ لاگت ہے ہاف، اور سنی اتنا نیچا پہنت ہے کہ جھاڑو دے کی ضرورت نہیں، بہارت چلا تھا۔ آج تو معاملہ ضد میں خراب ہے، ضد نہ کرو، ضدی کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، ان کے نوکر کا نام تھا بدھو۔ نواب صاحب کے سسرال سے دعوت آئی تو نواب صاحب نے بدھو سے کہا یار سسرال سے دعوت آئی ہے، چلنا ہے؟ کہا ٹھیک ہے چلا جائے۔ کہا ہاں یار لیکن میرا پیجامہ بہت گندا ہے۔ تو بدھو نے کہا میرا پیجامہ صاف ہے، آپ میرا پہن لو، ہم آپ کا پہن لیں، نوکر چاکر آدمی، گندا ہوئی تو منہ چلی۔ نواب صاحب کہیں یار سسرال کے معاملہ اگر کوئی پتہ چل گیا کہ نواب بدھو پیجامہ پہن کے آئے تو کتنی بڑی بے عزتی ہوئی۔ کہیں رے پہنو پیجامہ، ہمار جب ہم نے بتائے تب کیسے کوئی جان جائے، پہنو۔ نواب صاحب نے کہا خیال رکھنا اس کا، ہاں نہیں بالکل پہنو۔ پہنا دیا اپنا پیجامہ، نواب کا پیجامہ خود پہن لیا۔ نواب صاحب بیچارے سسرال پہنچے تو ان کے لیے دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے، وہ بدھو باہر بیٹھے۔ گاؤں والے ان کا پتہ چلا کہ نواب صاحب آئے ہیں تو کچھ لوگ ملاقات کرے آئے تو بدھو باہر۔ لوگ پوچھیں بدھو نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہا تھا نواب صاحب سے ملے گے تو اندر چلے جاؤ۔
اور اگر ان کے پیجامہ سے ملے تو ادھر مل گیا۔ تو بہتوں کے سب کہنے کا بات کہیں، بس بات ویسا ہے، اگر ان سے ملے گا تو اندر جا، اور ان کے پیجامہ سے ملے آئے تو ادھر مل۔ اب نواب صاحب سنگھ تو بہت آگ بگولا، لیکن کریں کا بیچارے۔ جب لوگ مل کر چلے گئے تب نواب صاحب نکلے، وہ ڈانٹے لگے، کہیں بدتمیز کہیں گا، میری بے عزتی کرا دی، نالائق کہیں گے۔ کہا ارے حضرت غلطی ہو گئی، پہلی غلطی اللہ معاف کرتا ہے، آپ معاف کر دو۔ خیر معاف کر دیا۔ دوسرے دن پھر کچھ لوگ ملنے آئے، جب پھر کچھ لوگ ملنے آئے تو بدھو باہر، لوگوں نے پوچھا بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ کہیں نواب صاحب تو اندر ہے، لیکن ایک بات سن لو، کہیں نواب صاحب کے پاس جائے تو سب بات ان سے کی ہو، لیکن ان کے پیجامہ کی بات نہ کی، کہیں پیجامہ کی بات نہ کی ہو، کہیں نہ بس ایسے معاملہ ہے، سب پوچھو لیکن انہیں نہ پوچھو کہ تمہارا پیجامہ کہاں ہے۔ اب نواب صاحب بہت خفا، لیکن اب کیا کریں بیچارے۔ جب لوگ مل ملا کے چلے گئے، نواب صاحب نکلے اور اس کو مارنے لگے، کہا بدتمیز کہیں گا، تو نے میری بے عزتی کرا دی۔ کہا ارے صاحب منع تو کیا تھا کہ پیجامہ کا نام نہ لینا، کہ ہر ڈالا پھر پیجامہ پیجامہ رٹ رہا ہے۔ کہا صاحب معاف کر دو، اب زندگی میں پیجامہ نہیں بولے گا۔ خیر معاف کر دیا۔ تیسرے دن پھر کچھ لوگ ملنے آئے، جب پھر ملنے آئے تو بدھو باہر، لوگوں نے پوچھا بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ بدھو سر نیچے کہیں گے، چپ، ایک چپ ہزار چپ۔ پھر پوچھنے لگے بدھو بولنے رہے نواب صاحب کہاں ہے رے؟ پھر چپ۔ غصہ ہے کہ بدھوا کہے نہیں بولے تھے نواب صاحب کہاں ہے رے؟ تو بدھو کہتے ہم کہا جانے نواب صاحب کہاں ہیں؟ جب ان کا ہم پیجامہ نہیں بتا سکے تھے تو ان کا کیسے ہم بتا سکے؟ وہ نواب صاحب نکلے ہو کر مار کے بھگائی گئے، مارا بھی گیا، رسوا بھی ہوا، اور نوکری بھی گئی۔ کیوں؟ ضد کیا تھا۔ ضد نہیں کرنا چاہیے، جو حقیقت ہو اسے مان لینا چاہیے۔ اے لوگو ٹخنے کے نیچے پینٹ نہ پہنو، مکروہ تحریمی ہوتی ہے نماز، واجب الادا ہوتی ہے، یعنی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان بچے جب پڑھتے ہیں تو پینٹ کو موڑ لیتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے آستین موڑ لینا، اس سے یہ بھی مکروہ، پینٹ کو موڑ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی نماز کا دہرانا ضروری ہے، تو اتنی لمبی پینٹ نہ پہنو کہ اگر نہ پہنو تب بھی مکروہ، نہ لپیٹو تب بھی مکروہ، لپیٹ لو تب بھی مکروہ، تو بہتر اس سے ہے کہ اتنی اونچی پہنو کہ آپ کا ٹخنا کھلا رہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسے آدمی سے بولے گا نہیں، اور اس کے اوپر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ کسی کو ایک خوراک کھانا کھلا دو تو زندگی میں کبھی نام نہ لو، کسی کی مدد کر دو تو کبھی نام نہ لو۔ اگر تم نے کسی کی مدد کی، کسی کے ساتھ بھلائی کی، اور پھر اس کو کسی میں ذکر کر دیا تو گویا کہ تم نے احسان کر کے احسان جتایا۔ اور احسان جتانے والا انسان اتنا بد نصیب کہ اس کا احسان تو ختم ہی ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب کہ اللہ بولے گا نہیں، اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ اے لوگو اللہ کبھی دے کسی کی مدد کرو تو اس کو ایسا چھپاؤ جیسے دولت چھپائی جاتی ہے۔ بتاؤ نا کسی کو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عملوں میں خلوص پیدا کرو۔ خلوص کا مطلب ہے کہ جو کام کرو نیت یہ رکھو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ عملوں میں خلوص پیدا کرو، اس لیے کہ عملوں کا پرکھنے والا بڑا دانا ہے، بڑا دانا ہے، دانا مانے بڑا عقل مند ہے۔ خلوص پیدا کرو تو احسان کرو، اللہ دے تو احسان کر کے کبھی جتاؤ نہ۔ لیکن آج اگر 2 روپیہ کونو بھکاری دے دے ہیں، اور کے بعد پھر اگر مانگے آجے 2-4 روز بعد تو کہتے ہیں
ارے ابھی دن دیوے کی ہرا ہے کہ پھر آئے گئے رہتی بتاؤ، اس کو نہ کہو کہ میں نے دیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے تجارت کرنے والا، کہ تجارت کرنے میں دھندا کرنے میں جس نے جھوٹی قسم کھائی تو اتنا بڑا گناہگار ہوا، اتنا بڑا گناہگار ہوا کہ قیامت کے دن اللہ نہ اس سے بولے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جھوٹی قسمیں تجارت میں نہ کھاؤ، یہ چلا آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، بہت سے لوگ جہاد میں چلے جاتے تھے تو ان کے گھر کا سامان حضرت عمر خرید کے ان کے گھر پہنچاتے تھے، امیر المومنین۔ ہم کا لوگا 90 کو نجات ہوئے کہتے تھے نہیں 2 کلو آلو لیتا ہے باہر سے، تو ہمارا ماتھا ٹھنک دی کہ آلو منگاو رہا تو ہم بھی ملے رہا۔ اور کوئی سنے کو وہ بھی کہے گا کہ رے مولانا صاحب تو کا ملے رہا ہے آلو منگاو، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ جو جہادوں میں چلے جاتے ہیں یا وہ جو شہید ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کے گھروں کے سامان خرید کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دن مدینے کے بازار میں گئے، ایک آدمی کے لیے گیہوں خرید لیا، تو جب گیہوں خریدنے گئے تو ایسے گیہوں کے ڈھیر میں ایسے ہاتھ مارا، کہا کیا باپ، جب ہاتھ مارا تو نیچے سے بھیگا بھیگا گیہوں نکلا، پھولا پھولا اور اوپر جھور جھور۔ حضرت عمر نے کہا یہ گیہوں پھولا ہوا ہے، بھیگا ہے؟ اب وہ سر نیچے کر کے کہتا امیر المومنین ابھی ہلکی سی بارش ہوئی تھی اسی لیے بھیگ گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسی بارش ہوئی کہ اوپر والا گیہوں نہیں بھیگا نیچے والا بھیگ گیا، وہ کیسی بارش ہوئی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں تجارت میں دھوکہ نہ دو، سچی تجارت کرو، اس لیے کہ حدیث پاک ہے عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا التجار الصادقون مع الانبیاء والصلحاء والشہداء یوم القیامہ، کہ سچی تجارت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اللہ ان کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اور جب سچی تجارت ہوگی تو وہ روزی جب کھاؤ گے تو الحمدللہ خوف خدا دل میں پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور تجارت سے روزی کھاتے تھے، اور تجارت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں ساڑی کی دکان تھی۔ ایک دن اپنے نوکر کو بٹھا دیا دکان پہ، کسی کام سے چلے گئے، واپس آئے تو دیکھا ایک ساڑی رکھی تھی